ڈاکٹر رضوان، مرحوم ڈاکٹر رضوان صاحب جنہوں نے اس جے آئی ٹی کو ہیڈ کیا اور یہ کا سارا کیس تیار کیا، انہوں نے اس کیس کے حوالے سے کیا بات کی تھی، یہ سنیے ذرا۔ 4370 پیجز کا چالان اسپیشل کورٹ سینٹرل کی عدالت میں جمع ہو چکا ہے۔ یہ ایک انتہائی سنجیدہ کیس ہے۔ جسٹ بائی لوکنگ ایٹ دا نمبر آف پیجز دیز آر آل ایویڈنٹ۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ سارے کا سارا کیس پیش ہوا، انیشلی تو ہمیں یہی بتایا جا رہا تھا جب سابقہ حکومت تھی کہ یہ ایک بالکل ایسا کیس ہے کہ جس میں کوئی دو رائے رکھی نہیں جا سکتی، یہ اٹ از جسٹ میٹر آف کہ کیس لڑا جائے گا اور اس کے بعد سزا ہو جائے گی، لیکن کل ہم نے اس کے بالکل الٹ ساری چیزیں ہوتی ہوئی دیکھی۔ ناظرین، جب یہ چالان اس کیس کا پیش ہوا تھا، اس کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد آپ خود اپنی سمجھ استعمال کر سکتے ہیں کہ کیس لڑا نہیں گیا یا کیس کے اندر شواہد ہی بڑے کمزور تھے۔ یہ لاہور ایف آئی اے اینٹی کرپشن جو ان کا جو سرکلر آفس ہے اس کی طرف سے یہ میگا منی لانڈرنگ تحقیقات کی گئی تھی۔ اس کو یہ کہا گیا تھا یہ انتہائی پیچیدہ کیس ہے، اس میں جو 28 کے قریب خفیہ بے نامی اکاؤنٹس جو سامنے آئے تھے، 2008 سے 2018 کے قریب یہ جو ہے 10 سال کے عرصے کے اوپر محیط یہ سارے کے سارا جو کیس تھا، یہ جو ٹرانزیکشن ہوئی تھی اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی گئی تھی۔ اس انویسٹیگیشن کے دوران یہ بتایا گیا کہ چپڑاسیوں اور کلرکوں کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلے۔ مشیر زمانہ مقصود چپڑاسی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ شہباز شریف صاحب اس عرصے کے دوران 2 دفعہ چیف منسٹر رہے، اور محترم حمزہ شہباز آپ کے سامنے وہ ممبر آف دا نیشنل اسمبلی تھے، پبلک آفس ہولڈر تھے۔ 16,304 جو ملین کی بات کی جاتی ہے، یہ 16 ارب روپے کی جو ہے ایکوزیشن تھی، الزام تھا جو ہے محترم شہباز شریف صاحب، ان کے بیٹے حمزہ شہباز اور دوسرے جو بیٹے پروکلیم ڈیفینڈر ہیں لندن کے اندر سلمان شہباز کے خلاف۔ تو یہ سارے کا سارا کیس تھا۔ بنیادی طور پر جو الزام لگایا گیا تھا اس چالان میں وہ یہی تھا کہ یہ جو پیسہ ہے یہ مختلف ٹرانزیکشن جو ہوئیں اس کے ذریعے بے نامی دار جو اکاؤنٹ تھے ان کے ذریعے ایونچولی پیسہ ان لوگوں کے پاس یہ لینڈ کیا۔ لیکن کل جو عدالت نے فیصلہ دیا ان کے سامنے ظاہر ہے ایک جو پروسیکیوشن ریسنٹ حکومت نے کی، جو موجودہ حکومت نے کی، اس کے بعد پھر کوئی دو رائے رہ نہیں گئی تھی۔ اس کی بڑی واضح سی وجہ ہے ناظرین، جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک کیس کے خلاف اور اس کے حق میں لڑنے والے وکلاء جو وکیل ہیں وہ اگر ایک ہی سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں تو پھر آپ خود سمجھدار ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہے کیس کا فیصلہ کیا ہونا ہے۔ پھر جج کے پاس کوئی جو رہ نہیں گئی تھی آرگومنٹ، کوئی وجہ نہیں رہ جاتی تھی کہ وہ اس کیس میں جو ملزمان ہیں، جو ایکیوزڈ ہیں، وہ ان کو بری نہ کرتے۔ جو صاحب یہ تو سارے شواہد ہیں، یہ بارہا اے آر وائی کے اندر ہم نے اس کے اوپر بات کی، یہ سٹوریز ہم نے بریک کی، یہ شواہد سب کے سامنے رکھے، تو اب ہوا کیا ہے؟ لاہور سے ہمیں کوئی خبر بتائیں۔ کیا مطلب لاہور میں ازم کا کیا تعلق ہے؟ یہ سارا کچھ تو اسلام آباد سے ہو رہا ہے، جدھر آپ نے نیب کا چیئرمین اپنی مرضی کا لگا لیا، پروسیکیوشن میں لوگ جو تھے ان کو کہہ دیا کہ آپ نے گونگے بہرے بن کے وہاں کھڑے ہو جانا ہے، اور جو ملزموں کے وکیل کہے آپ نے کہنا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے، ان کا تو اتنے بے گناہ ہے کہ اس سے تو اب اگر ان کے اوپر سے گرا ہوا پانی جو ہے نہانے کے بعد اگر اس سے لوگ وضو کر لیں تو وہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ تو آپ مہربانی کر کے اتنی دیر جو ان کے ساتھ آپ آنکھ مچولی کرتے ہوئے ہیں اس کی معافی مانگیں، اور ان کو ہیلی کاپٹر بھی دیں، جہاز بھی دیں، اور بوریاں خالی دیں جس میں یہ اپنے نوٹ بھر کے جو رہ گئے پاکستان کے اندر وہ بھی باہر لے کے جا سکیں۔ ان لوگ کے اتنے عظیم ہیں، آپ نے اب ماحول بنایا ہے، تمام لوگوں کو آپ نے چھوڑنا ہے، اور آئندہ کسی نے کسی کے خلاف کوئی کیس نہیں بنانا۔ فرگیٹ اباؤٹ اٹ۔ جس کا جو جی کرتا ہے، جدھر سے جتنا مال لوٹا جا سکتا ہے، جتنا اس ملک کا خون چوسا جا سکتا ہے، جتنا غریب کے اوپر بوجھ لادا جا سکتا ہے، اور سکتے خیرانے جاؤ اور پہ جاؤ اور لٹو اس ملک نو اور تباہ کرو۔ اور غریب دے اگر کسی دے گھر کوئی اجے آ رہی ایک ادھی روٹی تو وہ بھی کھو کے واپس لے آؤ۔ وہاں کیوں جا رہی ہے؟ چوہدری صاحب یہ آپ نے بنایا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے۔ خاور گمن صاحب میرا نوٹ کر لے، اللہ کے فضل و کرم سے مجھے پہلے بھی یقین تھا، آج بھی ہے، کہ تمام چوروں کے گلے میرا ساتھ ڈلے گا،
یہ پھانسیوں پر لٹکیں گے، ان سے پیسہ اگلوایا جائے گا، خواہ وہ ایک پراپرٹی بیچ کے 1.5 میل دور کلومیٹر دور گیٹ والا پراپرٹی خریدے، یا مطلب سمندر میں جا کے بیٹھ جائیں، کہیں بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہیں بھی ان کو نہیں بخشنے والا، جنہوں نے پاکستان کے لوگوں کی 2 وقت پر چودھری صاحب تک کو یہ لوگوں کو یہ بتانا کیا؟ بڑا ضروری ہے کہ یہ جو آپ بخشوائے گئے ہیں، ان کے بخشنے کی جو وجہ بنی ہے، سکندر ذوالقرنین سابق پروسیکیوٹر FIA، جب یہ حمزہ شہباز اور ان کے محترم شہباز شریف صاحب ان کی ابھی اوتھ ٹیکنگ نہیں ہوئی تھی، وہ جب ابھی اوتھ ٹیکنگ ہونی تھی اس سے پہلے ان کو جب یہ فون کیا گیا تھا، کہاں سے فون آیا تھا وہ خود بتاتے ہیں اپنے اس بیان کے اندر کہ فون آ گیا تھا جناب اعلیٰ، یہ لوگ اب آپ کے حکمران بننے جا رہے ہیں، اب آپ نے ان کی طرف نہیں دیکھنا، آپ بس پیچھے ہٹ جائیں۔ دوبارہ سناتے ہیں ناظرین آپ کو۔ مجھے 10 تاریخ کو انویسٹیگیٹنگ آفیسر کال کرتا ہے اور میسج دیتا ہے ڈی جی کا 10 اپریل کو کہ آپ نے کل کورٹ میں نہیں آنا کیونکہ یہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں، تو آپ نے نہیں تشریف لانی۔ سو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کون سا، اور پہلے میرا کمیونیکیشن تھا ڈاکٹر رضوان کے ساتھ، ہوا سا ڈی جی پروونشل ڈی جی تھے، وہ اس سے پہلے ریموو کر دیے گئے تھے، تو لہٰذا IO نے مجھے کال کی اور وہ میں نے کورٹ کو لکھ کر دے دیا کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ کیونکہ مجھے اس طرح میسج آیا تو میں نہیں پیش ہوں گا۔ اچھا چودھری صاحب، سیدھی سی بات ہے، جو DG FIA ہوتا ہے اس کو اپوائنٹ کرتا ہے پرائم منسٹر آف دا ڈے، وہ پرائم منسٹر ان کی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے، تو کیس تو مضبوط تھا۔ جو مرحوم ڈاکٹر رضوان نے جو محنت کی، جو شواہد کٹھے کیے، 7 والیوم اور 4000 سے زیادہ صفحات اور 17000 سے زیادہ ٹرانزیکشنز کی جو منی ٹریل کٹھی کی، وہ تو سب کے سامنے تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ اس کیس کی کراس ایگزامینیشن ہے وہ بھی کورٹ کے اندر نہیں ہوئی، اور جا کے جو پروسیکیوٹر صاحب نے کہا جی ہمارے پاس آپ کوئی شواہد نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا جی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو جج نے کہا چلیں ٹھیک ہے، وہ ہم ان کو باعزت بری کرتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں چودھری صاحب، موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو کل لاہور کے اندر یہ سارے کا سارا جو انصاف مہیا ہوا ہے، تو آپ بتائیں اس کے بعد پاکستان میں پاکستانی عوام جو ہمارا موجودہ نظام عدل ہے اسے کیا امید رکھیں؟ نہیں، کسی سے کوئی امید نہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ سے علاوہ کسی سے پر کوئی امید نہیں ہے۔ اور واسطے ایک نوٹ کر لیں، بریکنگ نیوز ہی سمجھیں، یہ جو دندناتے پھر رہے ہیں نا اور ڈھینگے مار رہے ہیں کہ ہم بری ہو گئے، ہم بری ہو گئے، ہم باعزت ہو گئے، ان کی تمام انویسٹیگیشن جو ہے اس کی تمام ریکارڈنگ محکموں کے پاس موجود ہے، جس میں شہباز شریف سمیت سب نے اقرار کیے ہوئے ہیں کہ جی یہ ہمارے ہی اکاؤنٹ ہیں، ہمیں ہی پیسے آئے تھے، وہ جو ہم نے ادھر سے لیے ادھر سے دیے۔ کئی دفعہ شہباز شریف نے اپنی بیگموں پر اور اپنے بچوں پر ڈالنے کی کوشش کی، مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں تو وزیر اعلیٰ تھا، یہ پتہ نہیں کون کیا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ جو آپ نے ادھر سے لے کے ادھر ایک پراپرٹی خریدی، ادھر سے گاڑی خریدی، ادھر سے ویر چپ، تو یہ چھوڑ دیں، آل ایویڈنس از ریکارڈیڈ، لیکن چودھری صاحب یعنی جو ٹیپ ریکارڈیڈ۔ بالکل